السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ دو تحقیقاتی صحافی جناب ستار خان صاحب اور مجاہد حسین صاحب، دونوں اپنی صحافت کے دوران صاحب کتاب بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے. دونوں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. تو پاکستان کے اندر صحافت اور بالخصوص تحقیقاتی صحافت یہ ابھی بھی باقی ہے یا ختم ہو گیا یہ دور؟ اور جو ہمارے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ اگر تحقیقاتی صحافت کرنا چاہتے تو انہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ ستار خان صاحب، تقریباً کتنی تحقیقاتی رپورٹس آپ نے کی؟ آپ دی نیوز میں بھی رہے اور مختلف اداروں میں بھی رہے. یار میں اس کو گن نہیں سکا. ہمارے ایک صحافی ہیں جو بعد میں پاکستان کے ٹاپ آف دی 3 ٹاپ آف دی 2 یا ٹاپ آف دی 5 میں وہ اینکر بن گئے تھے. تو انہوں نے ایک ان کا سٹائل تھا، وہ ہمیں بھی ریگریٹ ہوتا تھا کہ ہم اپنی سوریاں گن لیتے. انہوں نے گنی ہوئی تھی، وہ گن کے بتاتے تھے. پرومو میں چلتی بھی تھی. پرومو میں چلتی بھی تھی. اچھا ہمارا آج کل .com، میں کامران خان کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. تو یہ ہوا کہ 13,000 تحقیقاتی رپورٹس. 13,000 نہیں ہوں گی، یہ کہتے 13,000 رپورٹ تحقیقاتی ہو ہی نہیں سکتی، ماننے میں نہیں آئیں گی. دنیا میں کسی کے سامنے جا کے تو 13,000 خدائی کی تو سوچ میں پڑ جائے گا کہ اس بندے کی کوئی 550 سال تو عمر ہونی چاہیے. اور یہ ہر ہفتے یا ہر مہینے ایک سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجاہد حسین، ایک جو تحقیقات جس رپورٹ کہتے ہو چنگا پلا ٹائم کنزیوم کرتی ہے. اتنی ایفرٹ ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹس پہ ڈاکومنٹ نکال رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح محکموں میں گھس رہا ہوتا ہے، وزارتوں میں گھس رہا ہوتا ہے، منتیں ترلے کر رہا ہوتا ہے، اپنے سورسز کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر نکالتا ہے. وہ اس میں ایک بات جو میں نے کہیں کی تھی اس پہ حیران ہو گئے تھے لوگ کہ ستار خان کیا بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ جو تحقیقاتی جرنلزم ہوتی ہے اس میں کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں ہو سکتی. تو ایک بات میں نے کی، میں کہ اس میں پیشنس ہونا چاہیے. پیشنس کیا ہوتا ہے؟ میں ایک خبر ڈگ کر رہا ہوں، آج کافی دن ہو گئے ہیں، کافی ہفتے ہو گئے ہیں اور مہینے ہو گئے ہیں، وہ مکمل نہیں ہو رہی. اگر میرے میں پیشنس ہے میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر جاؤں گا. اور اگر آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا آ گیا، تو اس سے پہلے ٹی وی آیا تھا، ٹی وی کے بعد سوشل میڈیا آیا، یہ تو 2 لائنیں اور 2 منٹ کی چیز کو انویسٹیگیٹو کہتے ہیں. پوری دنیا میں 2 لائنوں میں 2 منٹ میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں ہوتی پوری دنیا میں. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر آپ کو آئے دن ملے گا کہ جی سوشل میڈیا میں کوئی صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی انکشاف کر رہا ہوں اندر کی بات، تباہ کن بات. اب مجھے کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار یہ ہر ایک کو بیماری پڑ گئی ہے، اندر کی بات میں نکال کے لیا. میں گلی سے گزر رہا تھا، ہر بندہ وہی بات کر رہا تھا، یہ کہتا ہے اندر کی بات. اب یہ دیکھو نا کتنا فرق ہے. ہمیں کیا ہوتا تھا؟ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ آپ کی بات یہ ہے میرے خیال میں اب ختم ہو چکی ہوئی ہے. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ آخری سہارے پہ. لاسٹ کون سی تحقیقاتی رپورٹ آپ کی نظر سے گزری پاکستانی میڈیا کے اندر؟ لاسٹ جو گزری تھی نا وہ احمد نورانی کی تھی. کون سی والی؟ یہ جو جرنیلوں کے اوپر سنتی. اچھا ہاں، جن باجوہ والی. ٹھیک ہے، وہ باجوہ والی کی کہ بھئی اس نے فلانی جگہ یہ کیا. اور میں کئی دفعہ یہ جو سوشل میڈیا کا میرے پہ کہتے ہوتے تھے نا خان صاحب سوشل میڈیا، میں کہ یار سوشل میڈیا میں نورانی کا میں نے مثال دے دی. میں کہ باجوہ جنرل باجوہ کے اوپر جو اس نے رپورٹ دی ہے سوشل میڈیا میں بتاؤ کون سی چیز ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس نے ایک اور باجوہ کے اوپر بھی رپورٹ کی تھی احمد نورانی. اب اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ رپورٹ کئی میڈیا میں نہیں چلی. پاپا جونز. اب وہ مجاہد صاحب وہ رپورٹ احمد نورانی کی کسی جگہ نہیں چلی سوشل میڈیا کے علاوہ. اور جو مین سٹریم میڈیا تھا نا وہ اس کی ایکسپلینیشن دے رہا تھا، یعنی کہ اس کی وضاحتیں دے رہا تھا. تو میں ہنس رہا تھا، میں کہ یار دیکھو یہ اس کی رپورٹ چلاؤ، اس کے بعد لوگوں کو بتاؤ کہ یہ رپورٹ آئی ہے، اس کے جواب میں یہ وضاحتی بیان آیا. تو یہ ہمارے ہاں چونکہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. اب ایک اور کام یہ ہو رہا سی، وہ بندے پھڑے جا رہے سننا دا رہے ہیں جتوں پتہ لگا سی کچھ لسٹاں نکلی. ہمارے ادھر ہوتا یہ ہے کہ کانفیڈینشیل انفارمیشن تھی نا. ٹرینڈ سیٹ جب ہوتا ہے تب اس کو ترقی ملتی ہے، وہ پروگریس ملتی ہے، گرومنگ ہوتی ہے، وہ سامنے آتی ہے، وہ بڑھتی ہے. جب سے یہ 2 منٹ اور 2 لائنیں آئی ہیں نا،
ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसना अंदर दी गल, खुदा की कसम अंदर की बात नहीं होती, वो ऐसी गप होती जिसका कहीं वजूद ही नहीं होता। मुजाहिद हुसैन, आपने भी तहकीकात, पहली आपकी तहकीकाती रिपोर्ट कौन सी थी? मैंने पहली तहकीकाती रिपोर्ट लिखी थी 1995 जून में। हमारे साबिक डायरेक्टर जनरल ISI थे जनरल हमीद गुल साहब, हाँ। उन पर मैंने लिखा था कि उन्होंने जब वो अभी 1965 में महज कैप्टन थे और FIU जो बॉर्डर्स पर एक एजेंसी होती है खुफिया, उसके वो विंग कमांडर थे, तो शकरगढ़ तैनाती में उन्होंने किस तरह हिंदुस्तान की फिरोजपुर की तहसील जो वो डिस्ट्रिक्ट है जो गुरदासपुर, वहाँ से आने वाले एक क्लेम में फोर्जरी करके किस तरह एक कनाल और 10 मरले की उस रजिस्ट्री को 16 मुरब्बा अराजी में तब्दील किया था और उनकी मलकियत में गई थी, और आधी ज़मीन जो है वो उनकी ज़ौजा मोहतरमा के नाम पर थी और आधी ज़मीन उनके दोनों बेटों अब्दुल्ला गुल और उमर गुल के नाम पर थी, आज भी है। और उसका केस चला, बहुत मशहूर केस चलता रहा, हाई कोर्ट तक फैसले हुए, फिर झगड़े हुए, हत्ता कि जब एक मरतबा कब्ज़ा लेने गए हमीद गुल साहब तो मकामी जो 3 गांव थे, आदा, औलिया और एक भूपा नाम का गांव था, जिसके लोगों की ज़मीन थी वो जो उनको अलाट हो गई थी, तो उन्होंने रजिस्ट किया और इन्होंने अपने सरकारी रिवाल्वर से फायरिंग की और वहाँ जो थाना कोट नैना था वहाँ पर FIR हुई। मैंने FIR भी निकलवा ली, वो रिपोर्ट मैंने छापी। कितने दिन लगे? कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने कहाँ से खंगालना पड़ा आपको? टिप कैसे मिली? ये बड़ी मज़ेदार थी टिप। मैं सतार साहब मैं टिप का बयान कर दूं? नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा, आपको इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं देनी। जिस तरह आपने इजाज़त मांगी है आगे से यही जवाब बनता है। वो हुआ ये कि मैं एक पीपल्स पार्टी के कैमन ने थे निसार पुन्नू साहब, उन पर कोई इल्ज़ाम लग रहा था, तो मुझे नजम सेठी साहब ने कहा यार ये देखो और इसका वर्जन लो कि निसार पुन्नू क्या कहता है। मैं भाटी से बैठ गया उस पर मजदा वैगन पर, तो उसमें ख़वातीन थी जो गुरदासपुरी लहजे में बात कर रही थी। अब मेरा थोड़ा शौक है लहजों के बारे में, ये गुरदासपुरी लहजे की सबसे नुमाया बात यह है कि वो वाओ को बे बुलाते हैं, वड्डा वीर को कहेंगे बड्डा बीर, हमारे शकरगढ़ में भी ये बोली जाती है। अच्छा। तो मैं ऐसे ही पूछ लिया, मैं अम्मा कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे थे? तो वो कहती है पुत्रा वे सानू तो गुल हमीद दे लुट लिया है। अब मैं सोच में पड़ गया, मैं रिपोर्टर था, मैं गुल हमीद रोकड़ी है जो कोई मशरूबात की फैक्ट्री है। मैं क्या अम्मा केड़ा गुल? वे जेड़ा जरनैल सी। अब मेरी सारी जो है ना वो हिस्सियात जाग गई एकदम से। मैंने कहा, मैंने नजम सेठी साहब को भी नज़रअंदाज किया, निसार पुन्नू को भी, मैं उनके साथ ही उतर गया उनके स्टाफ पर। अच्छा। और उनके साथ दीगर लोग भी थे, उनसे मैं मिला, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मसला ये है कि शकरगढ़ में चूँकि दरियाए रावी को ही आज भी एक तरह से सरहद समझा जाता है, जैसे जैसे वो अपना भाव तब्दील करता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद खिसकती रहती है। तो दरियाए रावी के किनारे पर हमारे 3 गांव थे, आदा, औलिया और भूपा, वहाँ पर हमारी ज़मीन थी और हमें पता चला कि हमारी ज़मीन का इंतकाल क्लेम होकर चला गया है एक कर्नल हाशिम खान है कोई और एक कैप्टन हमीद गुल साहब के साथ। अच्छा। तो हमने फिर केसेस वगैरह किए, ये कब्ज़ा लेने आए, हमने मज़ामत की, इन्होंने मुकदमा करवाया, हम लोग जेल चले गए। उसके बाद दरिया का भाव इधर को आया, गांव जो है वो दरिया बुर्द हो गए, हम लोग वहाँ से, हमारे पास कोई जगह नहीं थी, हम ये गुराया पार्क है शदरा के करीब, आज भी वो वहाँ रह रहे हैं गुराया पार्क, हम यहाँ आ गए और उसके बाद हम केसेस लड़ते रहे। अब हम आखिर में ये अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चला गया था और हमारे ख़िलाफ़ फैसले हो चुके हैं क्योंकि वो ताकतवर आदमी था। तो आप कह रहे थे कागजात कैसे लिए? स्टार साहब मैं आपकी भी तवज्जो चाहूँगा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला हुआ है कि सिद्दीकी के तहकीकाती सहाफ़त जो है वो हमारे यहाँ हम तहकीकात करते हैं धौंस की बुनियाद पर। हमारा रिपोर्टर जो है ना, जहाँ दूध बेचने वाले ने भी लिखा हुआ है प्रेस, तो हम एक धौंस का कॉन्सेप्ट है हमारे जर्नलिज्म, जैसे छापा मार किस्म की कार्रवाई, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं सहाफ़ी हूँ। तो उस ये बयानाती सहाफ़त है, तहकीकाती सहाफ़त तो है नहीं है। तो उसके तहत ये मुश्किल था कि मैं धौंस की बुनियाद पर ये कागजात निकलवा सकता। मैंने पहले मुतालिया किया कि, और मैंने वो पढ़ा कि आखिरी चकबंदी कौन सी थी, 1947 के बाद कौन सी इस्तेमाल हुआ है। तो मुझे जो है वो सबसे आखिरी जो मिली वो 1952 की चकबंदी थी, एक इस्तेमाल था। मैंने उसके कागजात निकलवाए, फिर मैंने वो पटवारी तलाश किए, चूँकि वो पटवारी रिटायर हो चुके थे। लोगों से पूछ गिछ करके मैं उस जगह पहुँच गया और हर तहसील में एक रजिस्टर होता है जिसको हम कहते हैं LR 43, लैंड रिकॉर्ड 43। वो
تالے میں ہوتا ہے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب رکھتے ہیں. ان سے میں نے بات کی کہ یار مجھے کچھ ضروری چیزیں دیکھنی ہیں. ان کی مہربانی, انہوں نے مجھے فوٹو کاپی کروانے دی. میں نے وہ سارا ریکارڈ نکلوا لیا. اب ظاہر ہے حمید گل صاحب کے بارے میں غلط خبر دینا یا ایسی کوئی چیز دینا, میں تو اڑ جاتا. پھر وہ سارا جب ریکارڈ ٹیلی کیا اور پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے سارا, اور واقعہ کس طرح ہوا, اور کس طرح انہوں نے حتیٰ کہ ملکیت چھپانے کی بھی کوشش کی ہے. حتیٰ کہ جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں, محترمہ شناز اختر, ان کو زوجہ حمید گل نہیں لکھا گیا تھا, ان کو لکھا گیا تھا دختر محمود اکبر, جو کہ ان کے سسر تھے, تاکہ کسی طرح اس کو اپارٹ کیا جا سکے. وہ میں نے ساری سٹوری جب اس کو مکمل کی, سارے پیپرز لیے, اور میں اب چاہ رہا تھا کہ میں ان کا ورژن لوں حمید گل صاحب کا, تاکہ ان سے پوچھنا بنتا ہے. خوفزدہ بھی تھا میں, اور اس لیے خوفزدہ تھا کہ میں پبلک مقام پر ان کا کہیں پر ایسی ورژن لوں گا تو میرے پاس ویکلی اخبار ہے, اگر ڈیلی کے لوگ ہوں گے میری سٹوری کل ہو جائے گی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ انہی دنوں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی تھی جس کا نام تھا پاکستان تحریک اتحاد, اور فلیٹیز ہوٹل میں اس کا پہلا اجلاس تھا. اب فرنٹ رو میں بڑے ہمارے جتنے بڑے ارشاد حقانی صاحب اور بڑے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے میں بیٹھا تھا, ٹیپ ریکارڈر میرے پاس تھا. میں نے پوچھنا تھا, ورژن لینا تھا اس پر, اور بات بھی تھوڑی سی گول مول کرنی تھی جو حمید گل صاحب سمجھ جائیں اور مجھے پتہ چل جائے. تو جب انہوں نے کہا جی میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, تو میں نے کہا جی پنجاب کے ایک ضلع میں کوئی 18 مربع زمین ہے جس کا کیسز وغیرہ آپ کے خلاف بھی واقف ہوئے ہیں, آپ کے جھگڑے بھی ہوئے ہیں, آپ نے وہاں فائرنگ بھی کی تھی, کچھ لوگ بھی قید میں ہوئے ہیں, کچھ آپ کے خلاف. پھر وزیر اعلیٰ کا آخری اپیل اس کے نام پہ ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زمین آپ نے لی ہے, تو آپ کچھ بتائیں گے. تو وہ غصے میں آگے ظاہر ہے وہ توقع نہیں کر رہے تھے اس سوال کی. ایک آدمی جو اپنی پارٹی بنا رہا ہے, جو بڑا جہادی قسم کا آدمی ہے, اور آپ نے جا کے وہاں پہ جو ہے ان کی انہوں نے کہا بات سنو میری, ایسی تحریک اتحاد کا شرازہ بکھیر دیا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ سارا بکواسیات تھی. اور جب موقع آئے گا میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دوں گا اور آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا. اب میں چھپ گئی سٹوری. ہاں سٹوری چھپ گئی. کیسے؟ میں لے کے آیا, میں نے نجم سیٹھی صاحب زندہ سلامت ہیں, خالد احمد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, ہمارے ایڈیٹر تھے ہمارے, میں ان کو سٹوری دی, انہوں نے سارے فیکٹس چیک کیے, ریکارڈ سارا دیکھا, سٹوری چھپ گئی. اور چلو چھپ جاتی تو ایک ویکلی تھا تو کم پڑی جاتی. اگلے دن مرحوم ضیاء شاہد صاحب نے اپنے خبریں کے اخبار کے پورے صفحے پر اٹھا دیا, اور پھر شام تک میں مشہور ہو چکا تھا کہ یہ جو حمید گل کے خلاف سٹوری آئی ہے یہ راہ نے لکھوائی ہے اور یہ مجاہد حسین راہ کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے, بہرحال قصہ مختصر. اس کے بعد یہ کورٹ میں چلے گئے, میرے خلاف ڈیفرمیشن کیس ہوا, اور ان کے وکیل بڑے معروف وکیل تھے جو ان کے بہت قریبی عزیز بھی ہیں, جناب احمد اویس صاحب جو اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. ہاں ہماری وکیل مرحومہ آسمہ جہانگیر تھی. تو پہلی پیشی کے بعد انہوں نے کیس کو آگے نہیں چلایا واپس, کیونکہ میرے پاس سارا ریکارڈ تھا. اب دیکھیں خان صاحب, ستار خان صاحب, یہ جو بات کی, اب دیکھیں میں صحافت کی بات, میں ہاں وہ ضرور آپ بتائیے گا, لیکن ایک چیز آگے دیکھیں, مطلب سٹوری کرتے ہوئے ایز این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ایک بات طے ہوئی ہے کہ آپ جو سٹوری کر رہے ہیں وہ سٹوری آپ کورٹ آف لا میں پروو کر سکیں. یہی بات ہوتی ہے, ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ کیس کا پھر کیا ہوا اس کیس میں؟ وہ پہلی پیشی تھی جب ہم نے اپنے واپس لے لیا. اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے مجھے پریشرائز کیا. تو یہ اب ہو رہا ہے. قیوم صدیقی صاحب, ان کی بات سے مجھے یاد آیا کہ جنرل ایوب خان فیلڈ مارشل ہمارے ایک تھے جن کو فیلڈ مارشل کہا جاتا ہے, ایوب خان, جو 11-12 سال اس ملک پہ حکمران رہے. سرکاری طور پر میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا تھا کہ ایک جگہ ان کی زمین ہے, اس کے بدلے دوسری جگہ دی جا رہی ہے زمین. ٹھیک ہے نا, صحیح, وہ کلیم کی وہی کہانی ہے نا. وہ لمبا چوڑا کام ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ میں ان کو جگہ ملی, اور یہ سرکاری طور پہ ہوا. اور یہ اس میں آبویس بات ہے کہ سرکار پوری طرح ملوث تھی, ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایک جگہ پہ زمین ہے جس کی وہ ویلیو نہیں ہے, دوسری جگہ ان کو جو زمین مل رہی ہے اس کی بہت ویلیو ہے. اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں, ایک بارانی زمین ہے, ایک نہری زمین, میں اس کی بھی تھوڑی وضاحت کروں. علاقہ فرق ہے یار, ایک پنڈ میں جگہ, پنڈ کی زمین ہے, ایک سمجھ لے کمرشل ایریا میں زمین ہے. تو کمرشل ایریا میں تو آپ تو بادشاہ بن کے لات پہ لات رکھ کے بیٹھے. میں بڑے میں گل پوری کر لوں, میں اسی میں آپ کو آگے آپ کی بات کو اس کو بڑھانا چاہتا ہوں. ستار خان صاحب, ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں گنجائش جب تھی اس وقت ہمارے رپورٹرز محنت نہیں کرتے تھے. اب نہ وہ محنت کرتے ہیں نہ گنجائش ہے. اگر آپ صرف کوئی ریکارڈ نہ لینے جائیں, بالکل سامنے پڑا ہوا ہے 1947 کی جب پارٹیشن کے بعد سیٹلمنٹس ہوئی ہیں,
وہ ریکارڈ اٹھا لیں جس میں تحریک پاکستان کے مشاہیر تک آتے ہیں کہ جو وہاں سے آئے تھے، جو وہاں زمینیں تھیں، جب انہوں نے یہاں زمینیں لیں ان میں کتنی کرپشن ہے، اور اس میں بنیادی چھوٹی سی مجاہد صاحب جو تلیہ ہے۔ پہلا لا بنا تھا نا Settlement Commission. کرپشن کے اوپر، جو لا بنا تھا 1947 کے بعد، ہمارے جو دستاویزات ہیں، قانونی دستاویزات کے، یہ قانون بن گیا، اس میں سیٹلمنٹ کا 1947 میں ہی لا بن گیا تھا کہ پتہ تھا کہ سیٹلمنٹ میں گڑبڑ ہوئے گی بڑی۔ اب جو لا بنانے والے تھے، جو لا پیش کرنے والے تھے، وہ بھی گورنمنٹ تھی، جو سیٹلمنٹ کرنے والے تھے کہ جی قیوم صدیقی صاحب چونا سے آئے ہیں، لکھنؤ سے آئے ہیں، پودینے کے باغ تھے وہاں پر، تو یہ تھے۔ اب ان کو کمپنسیشن کرنی ہے۔ وہ جس طرح سے سیٹلمنٹ ہوئی تھی اس میں ایسے لگا تھا کہ شاید پاکستان بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ آپ نے کرپشن کرنی ہے۔ پہلا دروازہ جو تھا وہ سیٹلمنٹ کا تھا۔ اب میں آتا ہوں ایوب خان کے، جب یہ ہوا تو ایک اور جگہ پہ ان کو جائیداد ملی۔ اب جائیداد ملی، اب سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے مجھے سارے ڈاکومنٹس دوبارہ اکٹھے کرنے پڑیں گے۔ ایف آئی اے میں یہ انکوائری جاتی ہے۔ اب فیلڈ مارشل ایوب خان کے بیٹے کون تھے؟ گوہر ایوب، گوہر ایوب اس اسپیکر وقت نیشنل اسمبلی، اس وزیر وقت خارجہ حکومتی عمر جو ایوب صاحب کے جماعت، والد، جو حکومتی جماعت تھی وہ نون لیگ کی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، گوہر ایوب صاحب ایک اپنی جگہ پہ برا جمع تھے، اور بہت امپورٹنٹ سلاٹ ان کے پاس تھی نون لیگ کے اس دور میں۔ یہ عمر ایوب کے والد صاحب گوہر ایوب، پھر عمر ایوب کے جو دادا ابو تھے وہ فیلڈ مارشل ایوب خان۔ اب یہ میس اسکیل پہ پہلا کام ماشاء ہوا، اللہ ٹھیک ہے؟ باضابطہ۔ وہ ماشاء اللہ کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو زمینوں کی بات کر رہا ہوں کہ سرکار جو سرکار ہوتی ہے وہ کیسے اپنے بندے کو کس طرح اکوموڈیٹ کرتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ عمر ایوب کے ایک بھائی تھے، ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہوئی کسی خاتون کی طرف سے کہ یہ اب بڑا آدمی اگر بدماشی نہ کرے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بڑا آدمی ہے اور تو بدماشی نہیں کر رہا، مجھے شرم آ رہی ہے یار، بڑے آدمی کا تو حق ہے بدماشی کرنے کا، پاکستان تو بنا ہی اسی لیے تھا۔ تو انہوں نے کہیں ہمت کی، اس خاتون نے، انہوں نے کمپلینٹ کی ایف آئی اے میں۔ ایف آئی اے میں انکوائری شروع ہوئی۔ اب ایف آئی اے میں اس وقت تھے ایک جنرل نیازی تھے جو ایف ڈی جی ایف آئی اے تھے۔ اب یہ انکوائری تھی فیلڈ مارشل ایوب خان کے اوپر، اس کے خاندان کے اوپر، اور ان کا بیٹا گوہر ایوب ایک مستند طور پہ ایک کلیدی عہدے پہ فائز ہے، نون لیگ کی حکومت ہے۔ اس انکوائری کو کسی ایک وقت میں نا، وہ اس انکوائری پہ بات ہوگی کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اس کو پھر جس طریقے سے ایسے کر کے نا، جیسے ہوتا نا کہ فائلوں کا وزن پڑتا ہے ایک ایسی فائل پہ جس کو چھپایا جانا مقصود ہوتا ہے، وہ باقی جو فائلیں اس کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں نا، تو فائل اتنی دب جاتی ہے کہ اس کی جگہ پر اسی سیکشن میں جو نیا بندہ ٹرانسفر ہو کے آیا ہوتا کسی اور جگہ سے، آپ اس سے جا کے پوچھو کہ آپ کے پاس تو ایک تاریخی انکوائری پڑی ہوئی ہے، جب آپ اس کو بتاتے ہیں تو کہتا ہے مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، پتہ کرنا پڑے گا، کیونکہ انڈر کنسیڈریشن وہ فائل نہیں ہوتی۔ اب پی یو سی ہوتا تھا، پوکم اسے کہتے ہیں، پیپر انڈر کنسیڈریشن، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ موو کر رہی ہو نا تو آپ کو پتہ رہتا ہے کہ یہ انکوائری ہمارے ہاں چل رہی ہے، اس سٹیج پر ہے، اس سٹیج پر ہے، یہ انویسٹیگیشن ہے، اس سٹیج پر ہے، یہ سٹیج پہ، لوگوں کو چاہے پتہ نہ ہو، لیکن جو ایف آئی اے میں، اب یہ ایف آئی اے کا کیس تھا تو اس میں تو پتہ تھا۔ اب وہ ہوا تو میں نے جنرل نیازی کو فون کر کے کہا، جنرل نیازی کا یہ تھا کہ وہ اس وقت کافی تنگ تھا مجھ سے کہ کوئی نہ کوئی چیز نکال کے لے آتا ہے۔ میں نکالتا کون سی چیز تھا کہ جس میں ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے، ایف آئی اے اس طرف جا رہی ہے، اور میں کہتا تھا نہیں، یہ جن ملزمان کی نشاندہی یہ انکوائری کر رہی ہے وہ ملزمان یہ نہیں ہیں، وہ قیوم صدیقی نہیں ہے، وہ مجاہد ہے، الٹیمیٹلی مجاہد ہی نکلتا تھا۔ ان کی کنسیڈریشن یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے قیوم صدیقی کو، جو اصل ملزم ہے اس کی طرف انہوں نے جانا ہی نہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا پتا نہیں تو پھر کیا بنا آپ کی اس سٹوری کا؟ اس سٹوری کے اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ خاندان جو تھا نا، یہ خاندان جو تھا نا، یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا، عمر ایوب آج کل کافی وہ بتانا، ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان جیسا ایماندار خاندان کوئی نہیں ہے، ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جن کو اس طرح کی چیزوں کا پتہ ہے کہ اتنی لمبی چوڑی زمین آپ کے نام پر آئی، اس کے بعد خاندان میں ٹرانسفر ہوئی، خاندان میں اب یہ ہوتا ہے کہ دادا ابو کی جو چیز تھی وہ باپ کو ملی،
باپ کے بعد پھر آگے اس کی اولاد کو ملی. تو یہ مزے تو کر رہے ہیں اس چیزوں کے, لیکن ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ پالیٹکس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دعویٰ آپ کی مجبوری ہوتی ہے. لیکن میں اس میں تھوڑا سا انپروون ہے نا یہ تو اضافہ نہیں کرتا ڈاکومنٹ میرے پاس پڑے ہوئے نا, میں ڈاکومنٹ نہ پڑے ہوتے تو میں کبھی بات ہی نہ کرتا. تھوڑا سا اضافہ کرتا آپ چلوں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی, انکوائری شروع ہوئی تھی, وہ انویسٹیگیشن اپ گریڈ نہیں ہوئی تھی, اس کے بعد اس نے عدالت میں جانا تھا, وہ نہیں گئی تھی. وجہ کیا تھی کہ فیلڈ مارشل ایوب خان این گوہر ایوب, یہ عمر ایوب کے ابا جان, میں ان کو آپ کو اب دیکھو نا, اب یہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے اگر یہ فائل کہیں آج بھی کہیں ایف آئی اے میں پڑی ہوگی, ایف آئی اے میں ضرور پڑی ہوگی, کسی نکری لگی ہوئے گی, اور ایف آئی اے کے آج کے وہ ہوں گے نا, اگر میں ان سے بات کروں کہ یہ فلانی انکوائری ہوئی تھی اس سن کو ہوئی تھی, تو یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے, تو وہ موسٹ پروبلی یہ کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب یہ پہلے اپنے پاس جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہو وہ تو دینا مجھے, میں ڈائری نمبر یہ کر کے تو پھر میں ٹریس کراؤں گا. اس طرح کی کئی چیزیں مجاہد آپ کرتے ہو گے, اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو نیب کی فائلوں میں گم ہیں, ایف آئی اے کی فائلوں میں گم ہیں, اور وہ ایسی سی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ کسی دن ہم پروگرام شروع کریں بند فائل کے نام. میں اس میں تھوڑا بند فائل پہ وہ انیک ناجی کر رہا ہوں, خان صاحب سنیں گے آپ, یہ ایوب خان کے اور گوہر ایوب خان کی آپ بات کر رہے تھے, لیکن دیکھیں اتنی کرپشن اور اتنی چیزیں سامنے تھی, لیکن استحقاق کہاں پر آ کر مجروح ہوا ان کا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور گوہر ایوب خان صاحب اسپیکر قومی اسمبلی تھے. تو ایک دن ایک تحریک استحقاق پیش کی گئی قومی اسمبلی میں کہ ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے, اور ہمارے قابل عزت اور احترام جو اسپیکر ہیں ان کو ان کی خواہش کے مطابق یہ نمبر الاٹ نہیں کیا گیا. بڑے حیران ہوئے, جی کیا ہوا ہے؟ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ GAK1 گجرانوالہ نے لسٹ شروع کی تھی, گجرانوالہ 1 وہ GAK1 بنتا تھا. تو انہوں نے اپلائی کیا کہ مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں گوہر ایوب خان, اچھا وہ اس حوالے سے گوہر ایوب خان بنتا ہے, جیسے AQS. ہاں دیکھو نا, اپنا قیوم صدیقی نے اپنا ضرور کرنا ہوتا ہے. AQS یہ تحریک استحقاق پیش ہوئی تھی باقاعدہ. میں نے دیکھے ہیں, اور میں نے بھی کوشش کی تھی کہ میں AQS کا نمبر لے لوں. اچھا AQS وہ AQS سیریز ہے نا, اچھا ہم دعائی کر سکتے ہیں نا کہ آپ کو لیکن یہ کافی قیمت ہوگی نا, اس کی ویلیو کافی ہوگی اگر آپ انہوں نے تحریک استحقاق جمع کرائی تھی کہ چونکہ میں گوہر ایوب خان ہوں اور میں نمبر 1 بھی ہوں, اور یہ گجرانوالہ نمبر 1 کی جو فائل کا پہلا نمبر ہے یہ مجھے ملنا چاہیے. انہوں کسی ظالم نے نہ دیا, تو وہ ظالم ہی ہوگا جو بڑے آدمی کو نمبر نہیں دیتا, ظالم تو وہی ہوتا ہے. تو دیکھیں ان کا استحقاق, بڑے آدمی کو نمبر ملنا ان کا استحقاق کہاں مجروح ہوتا ہے کہ ان کو گاڑی کا ان کا مطلوبہ نمبر نہیں ملا تو استحقاق. لیکن یہ زمینیں ہوں, محکمانہ اور چیزیں ہوں, وہ گندارا موٹر کو شروع کر لیں, PPL سے شروع کر لیں, کیا کچھ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. تو میں تو کہیں اس کہ آپ کو مشورہ دوں گا, آپ کورٹس کی بہت ساری چیزیں کرتے ہو, ایک پروگرام کی سیریز یہ بناؤ کہ وہ کون کون سے مقدمات ہیں یا تحقیقات ہیں جو بقول ستار خان, اور میں نے بھی فائلیں دیکھی ہیں, وہ PUC لکھا ہوتا ہے. تو میرے ایک عزیز ہوتے تھے کسی دور میں, وہ سیکٹری تھے, وہ کہتے تھے یہ پک ہے, PUC پک, یہ فائل پک دیے بھائی. تو جو پکی ہوئی فائلیں اتنی زیادہ ہیں اس ملک میں, اگر ان کے صرف مندرجات آپ بیان کر دیں, آپ اس پہ نہ کوئی نتیجہ نکالیں, اب یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ہاں کرپشن کی کوئی تعریف ہمیں نئی متعین کرنا پڑے گی. ایک جگہ یہ, دوسری جگہ جب ٹارگٹ ہوتا ہے نا بندہ, دیکھو ٹارگٹ ہو گیا, اگر آپ ٹارگٹ ہو گئے نا تو ایف آئی ہو جو ہے نیب ہو, لگ پتہ جائے گا قیوم صدیقی آپ کو. اگر آپ ٹارگٹ نہیں ہیں, جو ہنیر پا دے ہو, نہ نیب کی نظر آپ پہ جائے گی نہ ایف آئی اے کی, تو موضوع کی طرف پلٹو. اچھا یہ میں نے مجاہد سے میں نے شیئر کیا تھا کہ یہ جو سابقہ وزیر اعظم تھے نا, یہ شاہد خاقان عباسی, یہ 2001 کی میں بات بتاتا ہوں. یہ بھی اس پہ بھی آپ سٹوری کر رہے تھے کوئی, یہ سٹوری چھپ گئی تھی, یہ نیب کے اوپر تھی. اس پہ سٹوری یہ تھی کہ ایک جو انویسٹیگیٹو IO جو ہوتا ہے نا, انکوائری آفیسر, انویسٹیگیشن آفیسر, یار اب وہ انکوائری کر رہا ہے, وہ DD رینک کا, ڈپٹی ڈائریکٹر رینک کا تھا. تو میرے اس کے بڑے تعلقات تھے, وہ کراچی میں تھا. تو کراچی سے اس نے مجھے کسی کے نمبر سے فون کیا, یہ 2001 کی میں بات کر رہا ہوں, 2001 کی بات کر رہا ہوں, مشرف کے دور. مشرف کے دور میں اس نے کہا کہ ستار خان, میں ایک کیس ہے گا, بڑا بڑا ہائی پروفائل کیس ہے گا, تو تو ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ मैं तेनू फाइल भेज दूंगा. वो हमारा तो काम ये होता था कि डॉक्यूमेंट जब तक नहीं आएंगे हम नहीं करेंगे.
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ 5 6 7 8 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਂ, ਇਹ ਕੇਸ नहीं बनता। उसने कहा मेरा डिसेंटिंग नोट बीच में है कि ये केस बनता ही नहीं है। हाँ। वो तुले हुए थे, जनाब परवेज़ मुशर्रफ भी और उसकी नैब भी तुली हुई थी कि नहीं शायद खाकान अब्बासी को रगड़ा लगाना है। लो जी अब फाइल आ गई, मैंने 2 4 5 दिनों में इल्जामात क्या लगाए थे उस पर? हैं क्या इल्जामात से यार ये जब बैठेंगे ना तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें सामने पड़ी हों तो हम उस पर करें। अच्छा जब मैंने सारी पढ़ ली, मैंने ऐसे दिया कि ये केस बनता ही नहीं है, ये रेफरेंस नहीं बनता। उन्होंने मुझे रेफरेंस भी भेज दिया उस बंदे ने कि ये रेफरेंस है जो कुछ दिनों बाद एहतसाब अदालत में पेश होगा। यानी कि पूरा तैयारी पकड़ ली, बीच में मैं आ गया। वो डॉक्यूमेंट, अब न्यूज़ बहुत बड़ा इदारा होता था, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता था। मैं आया ठा करके स्टोरी मारी है। स्टोरी मारने से मुझे पता था कि स्टोरी क्लियर हो गई है। ये बात होती थी हमें, ये होता है बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन होती थी, क्लियर हो गई, कहीं होता है स्टोरी रुकी हुई है, जब पता लगता है स्टोरी क्लियर हो गई है। मैंने शायद खाकान अब्बासी को फ़ोन किया। अब मेरी शायद खाकान अब्बासी से पहली और आखिरी वही बात थी। मैंने शायद खाकान अब्बासी को कहा कि एक इंक्वायरी चल रही है। उसे पता था कि उसके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है, उसे ये नहीं पता था कि ये रेफरेंस बन गया, स्टेज हद तक आ गई, इसके मंदरजात कंटेंट इस सारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के ये हैं। मेरे पास तो पूरी फाइल पड़ी हुई थी। उसने जब देखा उसने कहा ये बंदा तो मुझे मेरे लिए मसीहा है, मैं तो शायद खाकान अब्बासी के लिए मसीहा बन गया ना। तो उसने कहा कि सत्तार खान साहब कोई ये डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाएंगे। मैंने कहा एक शर्त है, मेरी खबर छप गई मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। हमारा तो मसला ये होता था कि हमारी खबर छप जाए फिर हम डॉक्यूमेंट भेजेंगे। खबर वो छप गई, फ्रंट पेज पे 4 5 6 कॉलम छपी, वो छप गई। सेकंड पार्ट मैंने करना था, सेकंड पार्ट क्या थर्ड पार्ट भी करना था। पता चला कि नैब ने फैसला कर लिया कि रेफरेंस ना दायर करो, ये तो चीज़ ओपन हो गई है कि ये तो केस ही नहीं बनता। वो रेफरेंस दायर नहीं हुआ था। तो तीसरी मेरी खबर थी या चौथा पार्ट था, मैं पार्ट्स में सम टाइम बनाता होता था, लंबी चौड़ी खबर होती थी मैं पार्ट्स में बनाता था। तो फिर ख़ास जगह से फ़ोन आया मुझे कि खान साहब उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि यार हम रेफरेंस नहीं दायर कर रहे। सत्तार खान को कहो कि जब रेफरेंस ही हम दायर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हमने घुटने टेक दिए हैं। सेकंड पार्ट ना छापे। ठीक है ना। तो मेरे मौजू की तरफ वापस आना चाहिए जो आप बात बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो असल में कहानी के दिलचस्प किस्से हैं ना। तो खान साहब मेरा अपना सहाफत जो के नुक्ता नज़र है, मैं तालिब इल्म हूँ सहाफत का। ये ना क्या करे यार, एक हमारे यहाँ पे अक्सर चलता चले है, मैं तालिब इल्म हूँ। अच्छा, अगर मैं उम्र ठीक के हूँ, मैं 79 टीचर ना सहाफत है। नहीं 79 ईयर 89 ईयर एज हो जाती है हमारी, हम उसको इस तरह लेते हैं। उस वक्त भी हम जब ये कह रहे होते हैं ना तालिब इल्म, तो जो वाकई तालिब इल्म होता है वो कहता जी है तालिब इल्म है, कहते छोड़ो पढ़े पढ़ना ही छाड़ दे। अच्छा, तो आपने बहुत अहम बात शुरू की थी कि हमारे यहाँ जो तहकीकाती सहाफ़त है वो माधूम क्यों हो गई है। हमारे यहाँ तहकीकाती सहाफ़त ना परवान चढ़ने की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा मजाज तहकीकाती नहीं है, हमारा मिजाज बयानाती है। हमारे यहाँ इसलिए बयानाती सहाफ़त है, ही सेड, उसने कहा। तो तहकीकाती सहाफ़त के लिए जैसे खान साहब ने कहा पेशेंस की ज़रूरत है, दूसरा उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। और इस काम के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती, और अब तो बिल्कुल ही नहीं करना पड़ती कि हु सेड। किसी ज़माने में इन्वेस्टिगेशन सेल हुआ करते थे, याद है? नहीं वो सिर्फ होते थे इन्वेस्टिगेटिव सेल। नहीं दी न्यूज़ में होते थे पहले। वो हमारा जो था ना NIU, नहीं पहले था न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ न्यूज़ ब्यूरो। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स विंग IRW। ये द न्यूज़ में 2 दफ़ा हुआ था कि 2 सेल बने थे। एक पहले बना था न्यूज़ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, उसमें मैं था। दूसरा था इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर विंग्स, उसमें ये अंसार अब्बासी था, रऊफ़ क्लासरा था, मैं था, उमर चीमा नया आया था। तो ये था, तो उसमें ये था कि आपको इदारा क्या करता था जब हम करते थे ना, तो उसमें एक बात का बहुत बड़ा एडवांटेज था, हमारी असाइनमेंट नहीं लगती थी। हमें हाजिरी से मुस्तस्ना कर दिया गया था। वजह क्या थी कि ये किसी ना किसी काम में पड़े होंगे, और ये होता था 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद अगर रिपोर्ट दी है तो मुजाहिद हुसैन ही कहूँगा, मेरे मुंह से मुजाहिद बरेलवी निकल जाता है। अपने दोस्त हैं, उस्ताद हैं हमारे मुजाहिद बरेलवी।
تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک آپ کو اس طرح کی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کے پیشنس آپ کے پاس ہے اور آپ کی ایکسس ہے اور آپ ڈاکومنٹ نکالنا جانتے ہیں اور ڈاکومنٹ پڑھنا جانتے ہیں اور ایشوز کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا الف کو نقصان ہو رہا ہے، بے کو نقصان ہو رہا ہے، پے کو نقصان، آپ نے کہنا میں نے فیکٹس پہ چلنا. نہیں دیکھیں، اچھا پہلے تو یہ تھا ایک کام مشکل تھا، لیکن اب پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 18th امینڈمنٹ ہوئی 10 اپریل 2010 کی بات ہے نا، اس میں رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ آپ کا آرٹیکل 19A وہ ایک بنیادی حق کے طور کے اوپر شامل کر دیا گیا. اس کے باوجود پھر وہ اور اس کے بعد قوانین بھی بنے رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن کے لیے. اس قوانین بننے کے باوجود بھی ہم صحافی اس اپنے حق کو کیوں استعمال نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس پر پھر کسی اگلی نشست میں بات ہوگی. اگلی نشست لیکن میں میں بات ہوگی. آخری بات کرنا چاہتا ہوں صاحب، ایک منٹ، جو بات آ رہی ہے بیچ میں کٹ گئی ہے، تو اب وہ تحقیقاتی صحافت کیوں ختم ہوئی؟ وہ کبھی ہوئی نہیں تھی. بیاناتی صحافت کیا اس کی وجہ یہ ہو گئی کہ نیوز آرگنائزیشنز کے پاس پیسے نہیں رہے؟ نہیں پیسوں کی بات نہ کرنا، پیسوں کے بغیر کیا یار، بہت کچھ کیا ہم نے دیکھا کہ پیسوں کے بغیر لوگ کر. اب جو صحافت آپ ہو رہی ہے نا، جو آپ ترمیم کی بات کر رہے ہیں، اب ہمارے ہاں ریسورسز لگتے ہیں. بس میں نے یار بغیر اس نے بھی بغیر ریسورسز کام کیا ہوگا، میں نے بھی بغیر ریسورسز کا کام کیا ہوگا. ہم کوئی برطانیہ میں یا امریکہ میں نہیں رہتے، ہم واشنگٹن پوسٹ یا نیو میں نے بھی کیا ہوا ہے. تو یار ہم نے کیسے کیا؟ 4-5 ہزار روپے تنخواہ ہوتی تھی یار، بڑی یار جنہوں نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی ہے سب کی 4-5 ہزار روپے تنخواہ ہوتی تھی. 4-5 ہزار میں وہ بات ہے کہ اب وہ تجلیاتی صحافت ہو گئی ہے، جو جلوے کی طرح سے کہیں سے چیز آتی ہے آپ اس کو لگا دیں کہ یہ نہیں. میں انہوں کہنا کہ وہ الہامی کیفیت نہیں ہوتی. جب رپورٹر پہ الہامی کیفیت آ جائے، خدا کی قسم اس نے کیا انویسٹیگیشن کرنی، اس نے کہا، اس نے تو ایسے لگتا ہے کہ رات کو خواب دیکھی ہے، خواب میں کسی نے آ کے اس کو بتایا، دوسرے دن وہ خبر دے رہا ہے، سوشل میڈیا میں آ رہا ہے. وہ ساری کی ساری ایسے لگتا ہے جیسے الہامی چیزیں ہیں کہ اوپر سے کوئی چیز اتری ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. نہیں ہے، لیکن قطعیت ہے اس میں. ایک بات یاد رکھیے گا، اس کو تھوڑا سا اضافہ کر لیں، یہ ایک طرح سے اب یہ اردو بولتا ہوں کتنا قطعیت ہے، اتنی قطعی بات کرے گا. میں اب یہ قطعی اور قطعیت مجھے ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، بتاتا ہوں خان صاحب کہ چلو تھوڑا بہت میں نے ویسٹرن جرنلزم بھی دیکھا ہے. صحافت ایک استفہام کا نام ہے، آپ سوال اٹھاتے ہیں. کس کا نام ہے؟ کیا؟ استفہام. استفہامی ہے نا. میں سوال کرتا ہوں قیوم صدیقی یہ کیا بات تھی، اور سوال کون کرتا ہے؟ جو جاننا چاہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو پروگرام ہمارے ہوتے ہیں یا جو صحافت ہوتی ہے یا جو ٹی وی پروگرام ہو رہا ہے، اس میں جو ایک اینکر صاحب ہیں وہ اتنا کچھ جانتے ہیں اور اتنا زیادہ جانتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اب میں تینوں دس نامہ میں بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک آپس کی بات ہے. اچھا یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. نہیں یہ جو کہتے ہیں نا میں جانتا ہوں، ایک میری بات صحافی کہتا ہے کہ میں ریگولیٹ کروں گا چیزوں کو. قیوم صدیقی صاحب ٹی وی پہ آپ کو کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے نا کہ میں بتاتا ہوں میں جانتا ہوں، سمجھو انہوں پتہ ہی نہیں گا. یہی ہے، یہی صورتحال ہے. وہ جو جانتا ہے نا وہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے کہ میری چیز کمپلیٹ ہو جائے، کسی نے میرے تے شک ہی نہ ہوئے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. تو بھائی صاحب یہ اب قطعیت ہے، ایبسولوٹ، جیسے ایبسولوٹی ناٹ نہیں تھا، وہ کیا ایبسولوٹی ناٹ تھا نا. یہ اب جو ایبسولوٹ قسم کی صحافت ہے نا کہ مجھے پتا ہے اور میں جانتا ہوں، تو ہنو نہیں پتا. اس نے کیا کیا ہے کہ جو رہی صحیح کسر تھی صحافت کی، اس کو بھی بیڑا گرک کر دیا اس کا. چلیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. صحافت کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ جاری رہے گا. پھر اگلے کسی پروگرام میں جب دونوں یہ میرے ساتھی موجود ہوئے یا کچھ اور دوسرے جرنلسٹ صحافی، ہم سب کا گریبان تو پکڑتے ہیں، ذرا صحافت کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ صحافت میں کیا کچھ ہو رہا ہے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.